بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور واضح بیانات ہے ہدایت کے بارے میں، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی پائے اس مہینہ کو، فلیصمہ، وہ اس مہینے میں روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور ارادہ نہیں رکھتا تم پر دشواری کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ ایام معدودات، اور ظاہر ہے کہ یہ مجمل تھا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے تفسیر اور بیان ہوئی کہ ایام معدودات سے مراد رمضان المبارک کے ایام ہے، اور نیز آیات مذکورہ میں رمضان شریف کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، بلکہ تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نزول اس مبارک مہینہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کے پہلی تاریخ کو نازل ہوئی، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، قرآن کریم 24 کو، جبکہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ زبور 12 رمضان کو اور انجیل 18 رمضان کو نازل ہوا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لفظ شہدہ شہود سے ہے، اور شہود کا معنی ہے حاضر اور موجود، اور الشہر عربی میں مہینہ کو کہتے ہیں، اور مراد اس مہینہ سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو اس حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہو، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور حیض و نفاق سے پاک ہو، تو نص قطعی حکم الہی کے مطابق اس پر روزہ فرض ہے۔ صرف اتنا ہے کہ مسافر جب مقیم ہو جائے تو قضا کرے، اور کوئی عورت
حیض و نفاس سے پاک ہو جائے تو قضا کرے گی۔ ماہ رمضان پا لینا 3 طریقوں سے شرعاً ثابت ہے۔ نمبر 1، یا تو خود رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے۔ نمبر 2، یا کسی معتبر مستند شہادت سے چاند کا دیکھنا ثابت ہو جائے۔ نمبر 3، اور جب یہ دونوں حالتیں نہ پائی جائے تو شعبان رمضان سے پہلے کے مہینے کے 30 دن جو ہے وہ مکمل کرے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو تو اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا لازم ہے، البتہ مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی روزے رمضان المبارک میں مریض اور مسافر نے نہیں رکھے ہیں وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی اور مقدار کی قضا کرے، لیکن یاد رکھے کہ معمولی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس مرض میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جب مرض میں طول پکڑنے کا غالب گمان ہو، جس میں تجربہ کار ماہر مسلم ڈاکٹر اور طبیب کا قول معتبر ہوگا۔ روزہ نہ رکھنے میں نہ ہر مرض معتبر ہے اور نہ ہر ڈاکٹر کا قول معتبر ہے۔ قال فی الدر مختار او مریض خاف الزیادت لمرضه وصحیح خاف المرض، اور ظن غالب تھا بِعِمَارَةٍ او تجربة او بِإِخْبَارٍ طبیب حاذق۔ مسلم کے الفاظ ہے کہ مسلم ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چلو آپ روزے نہ رکھے تو پھر بے شک آپ روزے نہ رکھے۔ اور جس طرح مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس طرح ہر مسافر کو، یعنی جس طرح ہر مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس طرح ہر مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ شرعاً مسافر معتبر ہوگا جس کے مقدار 48 میل ہے، بے شک ریل گاڑی کا ہو یا ہوائی سفر کا ہو۔ اور ایک بات یہ بھی لازم یاد رکھے کہ حاملہ اور مرضعہ، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ رمضان میں وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ روزہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت بحسب طاقت ہوتی ہے۔ نمازوں کے بارے میں مریض کے لیے آسانی، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی آسانی، حج میں بھی آسانی، اللہ نے استطاعت کا خیال رکھا ہے، اور روزہ میں بھی آسانی، اور فرض ہونے کے باوجود مریض، مسافر، شیخ فانی، حاملہ، مرضعہ کے لیے جو ہے وہ رخصت دی گئی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ واو عاطفہ ہے اور فعل معذوف پر حذف ہے۔ اے شرع لکم، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مشروع فرمایا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو وہ روزے رکھے۔ مریض اور مسافر کو رمضان المبارک میں روزے چھوڑ کر بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کے مطابق قضا روزے رکھ لے، تاکہ اداءً اور قضاءً کوئی روزہ نہ رہ جائے۔ تو ایک تکمیل ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ تکبیر ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس میں اللہ کی کبریائی حمد و ثنا کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد یوم عید کی تکبیریں ہے، عید الفطر کی تکبیریں ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ تیسر
اور آسانی کی تیسری علت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حالت سفر میں، مرض میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا رکھنے کی جو آسانی دی ہے، یہ اسی لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ آسانی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے آپ سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بلا شبہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک راہ پر رہے، نیک راہ پر رہے، رشد پر رہے، ہدایت پر رہے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب قریب ہے، ہمارا رب قریب ہے جسے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کریں، یا بعید ہے کہ ہم زور سے پکارے؟ تو آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ گزشتہ آیاتوں میں روزے کے احکامات بیان ہوئے، اور چونکہ رمضان المبارک نیکیوں اور آخرت کے کمانے کا سیزن ہے، دعاؤں کا موسم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، لہذا مناسب یہ ہوا کہ احکام رمضان کے درمیان میں دعا کی قبولیت کا ذکر بھی کر دیا جائے، اور فرمایا کہ اللہ قریب ہے، سب کے دعاؤں کو سنتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ اسمعو نہیں کہا بلکہ اجیبو کہا، جو قلبی دعا کو بھی شامل اور متناول ہے۔